بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، آج بحمد اللہ تعالی معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کی آخری قسط ہے، اور اس کے بعد آئندہ جمعۃ المبارک سے انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی نشست میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رؤیت باری تعالی یعنی دیدار الہی کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ پچھلی گفتگو ہم نے اسی آیہ کریمہ کے تذکرے پر ختم کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی بلندیوں اور رفعتوں کو طے کر کے جب مقام قاب قوسین تک پہنچے تو اس قرب الہی کی کیفیت کو قرآن ان الفاظ کے ذریعے واضح فرما رہا ہے۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اس نے مزید قرب کو چاہا، فکان قاب قوسین او ادنی، پس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات ایزدی کے اتنے قریب ہو گئے کہ ان دو کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ یہ انتہائی قرب کا بیان کیا جا رہا ہے۔ دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم، ان الفاظ کو اگر بطور تمثیل تصور کیا جائے تو اس کا ایک معنی تو میں نے پچھلے خطبے کے اختتام پہ عرض کر دیا تھا کہ چونکہ بات انسانوں کو سمجھائی جا رہی ہے، اس لیے انسانی ذہن اور انسانی عادت کے مطابق دو ذاتوں کے قرب کی انتہا کی کیفیت کو ایک تمثیل اور استعارے کی صورت میں واضح کیا جا رہا ہے کہ جیسے تم دو آپس میں یوں ملتے ہو معانقے کی کیفیت میں، اور تم میں سے ہر ایک کے پھیلائے ہوئے دونوں بازو ایک کمان کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور جب دوسرا بھی اپنے ہاتھ تمہیں سینے ملنے کے لیے پھیلاتا ہے تو وہ دوسری کمان لگتی، اور جب معانقہ مکمل ہوتا ہے تو دو کمانوں کا فاصلہ اس سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال نہ خدا کی ذات جسم کی حامل ہے، جس جسم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ذات بازوؤں سے بھی پاک ہے اور اس طرح کے معانقے سے بھی پاک ہے، لیکن محض سمجھانے کے لیے دو ذاتوں کے قرب کو ایک تمثیل اور استعارے کی صورت میں واضح کیا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر تم ایک دوسرے کے قریب ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس سمجھ لو کہ میرے سفر کی انتہا اس نقطے پر ہو گئی جس سے آگے ذات ایزدی اور ذات مصطفی کے درمیان کسی مزید قرب کا تصور نہ کیا جا سکتا۔ اب اس تمثیل کے بیان کرنے کا ایک سبب اور بھی ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عہد رسالت مآب میں بلکہ اس سے بھی پہلے عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب دو قبیلوں کے باہم ان کے درمیان کوئی جنگ جدال یا اختلاف پہلے ہوتا اور وہ اس اختلاف کو ختم کر کے باہم شیر و شکر ہونا چاہتے، باہم متحد اور متفق ہونا چاہتے، وحدت اور یکجہتی کی فضا کا مظاہرہ کرنا چاہتے، تو پھر دونوں قبیلوں کے دونوں سردار اکٹھے ہو کر اپنی اپنی کمانوں کو ملا دیتے اور دونوں کمانوں کو ملا کر ایک ہی تیر دو کمانوں سے چلاتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوتا تھا
کہ جس طرح یہ تیر میری کمان سے چلا ہے اسی طرح یہی تیر دوسرے کی کمان کا بھی ہے. یعنی اب یہ دو اتنے باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان دو کا تیر چلانا بھی جدا نہیں رہا، اور اظہار ہوتا دوسری قوموں پر اس حکمت کا کہ اب ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ جنگ کرنا دوسرے سے جنگ ہوگی، کسی ایک سے دوستی دوسرے سے دوست ہوگی، کیونکہ کمانیں تو دیکھنے میں دو دکھائی دے رہی ہیں لیکن ان کے اتحاد اور قرب کا عالم یہ ہے کہ تیر ان دونوں کا ایک ہے. لہذا مجھ سے جنگ اس سے جنگ کے مترادف ہے اور مجھ سے دوستی اس سے دوستی کے مترادف ہے. یہ واقعہ دو کمانوں کو ملا کر ایک تیر چلانے کا واقعہ، یہ اہل عرب کے ہاں ایک معمول تھا، ایک دستور تھا، یہ ایک مسلمہ عادت تھی. تو قرآن حکیم انہی عربوں کو انہی کے معمول کی زبان میں، انہی کے ہاں مروجہ عادت کی زبان میں ایک تمثیل کے طور پہ بات کو سمجھا رہا ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ قرب اور اتحاد کی انتہا کو ظاہر کرنے کے لیے دو کمانوں کو ملا دیتے ہو اور باہمی فاصلے ختم کر کے دکھا دیتے ہو دوسری قوموں کو، بالکل یوں ہی سمجھ لو کہ شب معراج مقام کعبہ قوسین پر پہنچ کر میں اور میرا محبوب ہم دونوں اتنے قرب اور وصال کی لذتوں سے آشنا ہوئے، ہم دونوں اس قدر قریب ہو گئے کہ اسی طرح دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا. یعنی تمہاری دو کمانوں میں تو پھر بھی کسی فاصلے کی توقع ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے قرب کا عالم یہ تھا کہ وہ اس سے بھی قریب ہو گئے تھے کہ یہاں کسی فاصلے کا کوئی امکان تک باقی نہ رہا تھا. اور جس طرح تم دو کمانوں کو ملا کر یہ تأثر دیتے ہو کہ ایک سے جنگ دوسرے سے جنگ کرنے کے مترادف ہے اور ایک کی دوستی دوسرے کی دوستی اور محبت کے مترادف ہے، بس سن لو اللہ اور اس کے حبیب میں اس قدر قرب اور اس قدر وصال کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب اللہ سے دوستی محمد مصطفیٰ کی دوستی اور محبت کی مرہون منت ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور محبت براہ راست اللہ کی دوستی اور محبت ہے. نبی اکرم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت ہے. اس کے رسول سے بغض اور عناد اللہ سے بغض اور عناد ہے، اللہ سے بغض اور عناد اس کے رسول سے بغض و عناد ہے. رسول کا انکار رسول ہی کا انکار نہ سمجھنا خدا کا انکار ہے. رسول کی غلامی اسی انسان کی غلامی نہ سمجھنا یہ اللہ کی غلامی ہے. رسول کی اتباع اسی ہی کی اتباع نہ سمجھتے رہنا وہ حکم ایزدی کی پیروی کرنا ہے. درست ہے کہ ہم دو میں یہ فرق تو مسلم ہے کہ میں خالق ہوں اور یہ مخلوق ہے، میں مالک ہوں اور یہ مملوک ہے، میں بھیجنے والا ہوں اور یہ بھیجا جانے والا ہے، میں پیدا کرنے والا ہوں اور یہ پیدا ہونے والا ہے. اس فرق و امتیاز کو باقی رکھتے ہوئے میں نے الوہیت اور رسالت کو اتنا قریب کر دیا کہ اب رسالت کا انکار توحید کا انکار ہے. اب رسالت کی غلامی سے انحراف توحید کی غلامی کے سے انحراف کے مترادف ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے جدا اس معنی میں نہ سمجھنا کہ اللہ پر ایمان رکھ کر رسول کے ایمان کا انکار کر کے شاید تم مسلمان ہو جاؤ گے. نہیں، اب قوس احدیت اور قوس ابدیت دونوں اتنی قریب ہو گئی ہے کہ ان دو ہستیوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر کے دوسری کی بارگاہ میں رسائی نہیں پائی جا سکتی. دو کمانوں سے مراد کیا ہے؟ ایک کمان کو عربی میں قوس کہتے ہیں. ایک طرف مقام کعبہ قوسین کا کتنا عجیب ایمان افروز منظر بیان کیا جا رہا ہے. ایک طرف قوس دو قوسیں تھیں، ایک قوس قوس احدیت تھی، ایک قوس قوس الوہیت تھی، ایک قوس قوس ابدیت تھی، ایک خالق کی قوس تھی، ایک بندہ کی قوس تھی. ایک طرف احدیت کی قوس تھی، ایک طرف محمدیت کی قوس تھی، اور قوس احدیت سے قرب و وصال کے تیر چل رہے تھے، قوس ابدیت سے عشق و محبت کے تیر چل رہے تھے. جب دونوں قوسیں قریب آئیں تو ہجر اور فراق کے سب پردے اٹھا دیے گئے. حکم ہوا کہ محبوب اب دو کمانوں کا فاصلہ یوں کم ہوگا
کہ پردے میں اٹھا دیتا ہوں، نگاہیں تو میری طرف کر لے اور اس طرح میرے جلووں کو دیکھ کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تیری نظر میرے جلوے سے ہٹنے پائے نہ کبھی بہکنے پائے۔ تو آج کی رات اس طرح جی بھر کے مجھے دیکھ لے کہ پھر دیکھنے کا حق ادا ہو جائے، اور میں آج کی رات اس طرح جی بھر کے تجھے اپنے قریب کر لوں کہ قرب کا بھی حق ادا ہو جائے۔ تو یہ دو قوسیں تھیں، ایک قوس احدیت تھی، ایک قوس ابدیت تھی۔ اس قرب کی کیفیت کو اللہ رب العزت ان لفظوں میں واضح فرما رہے ہیں، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اس کو بھی قریب کر لیا، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، فکان قاب قوسین او ادنا، اور اتنے قریب ہوتے چلے گئے کہ ان کے مابین دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ وہ کم فاصلے کا ذکر کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی فاصلہ رہ جائے تو قرب تو انتہا کو پہنچتا ہے لیکن دو ایک نہیں ہونے پاتے۔ قریب تو ہوئے لیکن فاصلہ پھر بھی باقی رہا، تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ کعبہ قوسین سے بڑھ کر خالق و مخلوق کے ہاں اور کوئی قرب کی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ یہ قرب کا وہ مقام تھا جس قرب کی کیفیت کو کوئی آنکھ اور کوئی ذہن بھی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن سننے والوں سن لو، حبیب کعبہ قوسین کے انتہائی قرب کے اس مقام پر پہنچ کر بھی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو فاصلہ ابدیت تھا وہ قائم رہا۔ حبیب اس مقام پر پہنچ پر بھی خدا نہ ہوا، خدا کا بندہ رہا۔ جب کعبہ قوسین کے مقام سے بڑھ کر قرب کا مقام کسے نصیب ہوگا؟ یہاں چونکہ قرب انتہا کو پہنچ گیا تھا اور پہلی امتیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے انبیاء اور رسول کے قرب اور کمالات کی بنیاد پر گمراہ ہوتی چلی آئی تھی، اس لیے فرمایا کہ کسی نبی اور کسی رسول کو خدا کی بارگاہ میں اتنا قرب آج تک نصیب نہ ہو سکا جو شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اتنا قرب نہ پانے کے باوجود ان کی امتوں نے اپنے نبی کو خدا بنا دیا، یا خدا کا بیٹا بنا دیا، یا خدا کا شریک کر دیا۔ اس عقیدہ توحید پر اگر اس مقام کے پیش نظر کسی گرد کے پڑنے کا امکان تھا تو اس گرد کو بھی صاف کر دیا یہ کہہ کر کہ قوس احدیت اور قوس ابدیت انتہائی قرب تک پہنچی لیکن پھر بھی فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب دونوں بہت قریب ہو گئے تو پھر اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی اس نے چاہا۔ تو یہاں اس مقام پر حضور کو اپنا بندہ کہا جا رہا ہے تاکہ عقیدے میں مغالطہ پیدا نہ ہو سکے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام کعبہ قوسین کی ان رفعتوں، ان منزلتوں اور ان عظمتوں پر فائز ہو کر بھی مقام ابدیت کو نہیں چھوڑتے، وہ وہاں پہنچ کر بھی خدا کا بندہ ہی رہتے ہیں، تو حضور کے سوا کسی اور انسان کو یہ مقام کیسے مل سکتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ نہ رہے، یا اس کی خدائی کا شریک ہو جائے، یا اس کا جز اور اس کا بیٹا ہو جائے۔ بندہ ہر حال میں اس کا بندہ ہی ہے، اور خالق ہر حال میں خالق ہی ہے۔ اس فاصلے کو بہر صورت ذہن نشین رہنا چاہیے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا، یہاں آیت کریمہ کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو دو مرتبہ قریب ہونے کا ذکر ہے۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتد اللہ، پھر مزید قریب ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصود تو قرب کا بیان ہے، تو ایک ہی مرتبہ یہ کہنے سے کہ پھر وہ قریب ہو گیا مدعا پورا ہو سکتا تھا، لیکن دو مرتبہ جدا جدا قرب کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب عرفاء کاملین دیتے، شیخ روزبہان بکلی شیرازی علیہ رحمت، اور اسی پائے کہ وہ لوگ جن پر قدرت نے عرفان کے سمندر جنہیں عطا کر دیے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو مرتبہ قریب ہونے کا ذکر ہے۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، یہ پہلا قرب ہے۔ فتد اللہ، پھر مزید اس نے قرب چاہا، یہ دوسرا قرب ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا قرب قرب صفات ہے اور دوسرا قرب قرب ذات ہے۔
کہ شب معراج حضور کو دو طرح کا قرب نصیب ہوا، اور آگے چل کے عرض کروں گا کہ دو ہی طرح کا دیدار نصیب ہوا۔ پہلا قرب جو ثم دنا کی صورت میں بیان ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ اس ذات نے اپنی صفات کے ساتھ جلوہ فرمایا اور حضور کو اپنی صفات کے قریب کر لیا، تاکہ صفات محمدی پر صفات ایزدی کا رنگ چڑھ جائے۔ فتد اللہ، جب صفات کا قرب نصیب ہو چکا تو پھر اس نے اپنی ذات کا جلوہ فرمایا اور حضور کو اپنی ذات کا بھی قرب عطا کیا۔ اس طرح شب معراج حضور کو دنا کے تحت اللہ کا قرب صفات نصیب ہوا، فتد اللہ کے تحت اللہ کا قرب ذات نصیب ہوا، اور قرب صفات اور قرب ذات دونوں سے ہم کنار کر کے حضور کو اس قابل بنا دیا کہ پھر حضور سر کی آنکھوں سے بھی اس کا دیدار کر سکیں اور دل کی آنکھوں سے بھی اس ذات کا دیدار کر سکیں۔ صحیح بخاری میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث آتی، واقعہ معراج بیان ہو رہا ہے۔ بعض دوست غلط فہمی کی بنا پر اس آیہ کریمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین کے باہمی قرب سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں جس قریب ہونے کا اور دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ جانے کی بات ہو رہی ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضور حضرت جبرائیل سے قریب ہوئے اور اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہاں قرب حضرت جبرائیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے تو بتائیے کہ یہ قرب حضور کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا گیا یا حضرت جبرائیل کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے؟ اگر تو حضور کی عظمت کی خاطر اس قرب کا بیان کیا تو آقا اپنے غلام کے قریب ہو کر کبھی عظیم نہیں ہوا کرتا، آقا کی عظمت اپنے غلام کے قرب میں نہیں ہوا کرتی۔ اور اگر حضرت جبرائیل کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر یہ معراج جبرائیل امین کا ہوا، حضور کی ذات نہ ہوا۔ اگر جبرائیل امین کا حضور سے قرب ہوا اور ان کی عظمت کا بیان ہے تو پھر تو یہ معراج جبرائیل امین کا تھا، حضور کا نہ تھا۔ اور اگر حضور کو جبرائیل امین کے قریب کر کے حضور کی عظمت کا بیان مقصود ہے تو پھر عرض کر چکا ہوں کہ آقا غلاموں کے قریب ہو کر عظیم نہیں ہوتے۔ جبرائیل تو ہزاروں مرتبہ وہاں حضور کے غلاموں کا لباس پہن کر حضور کی بارگاہ میں مدینے کی گلیوں میں آنے والے ہیں، جو شب و روز حضور کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کر کے بیٹھنے والے ہیں، ان کی اصلی حقیقت کے قریب ہو کر حضور کو کیا عظمتیں نصیب ہوئی ہوگی۔ یہ خیال خام ہے۔ اس آیہ کریمہ میں حضور کا اللہ ہی کے ساتھ قرب بیان ہو رہا ہے۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ خود صحیح بخاری میں تو قرآن کی تفسیر حدیث سے عرض کر رہا ہوں، خود صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 1120 اور اسی طرح صحیح مسلم صفحہ 92 پر متفق علیہ دونوں صحیحین میں یہ حدیث آتی ہے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی وضاحت ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں ثم دنا دنا الجبار رب العزت فتدلا حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا۔ حضور کے قریب جبرائیل نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت، وہ جبار اللہ جو ہے وہ حضور کے قریب ہوا، اور پھر حضور اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو بخاری اور مسلم کی دونوں صحیح حدیثوں نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے حضور کا اللہ سے ذاتی اور صفاتی قرب بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام کعبہ قوسین کی عظمتوں سے روشناس ہو گئے تو وہاں بلانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اپنے جلوے کا دیدار تھا۔ دیدار ایزدی سے حضور کو مشرف کیا گیا۔ اب اس مقام پر بعض علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا دیدار کرنے کا انکار کیا ہے۔ اب رؤیت باری تعالیٰ کی نفی کہ حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں یا اس انکار کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو انکار اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ کا دیدار سرے سے ممکن ہی نہیں، یا انکار نفی امکان پر مبنی ہوگا کہ ممکن ہی نہیں کہ حضور یا کوئی انسان اللہ کا دیدار کر سکے۔ تو یا نفی امکان کے باعث رؤیت باری تعالیٰ کا شب معراج انکار ہوگا،
یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ نہ ماننے والا امکان کو تو مانتا ہے کہ ممکن تو ہے کہ اللہ کا دیدار کیا جائے، لیکن واقعے کا انکار کر رہا ہے کہ شب معراج دیدار نہیں ہوا، تو آپ انکار کے وقت دو میں سے ایک صورت کو اپنائیں گے۔ یہ اب ایک اصولی بات عرض کر رہا ہوں، اہل علم، اہل ذوق اور اہل فہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جب ایک کام کا انکار کیا جائے تو اس انکار کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ تصور کیا جائے کہ اس کام کا ہونا ممکن ہی نہیں، یا دوسری صورت جب ممکن ہی نہ ہو تو پھر واقعے کا بھی انکار ہو گیا کہ جب ایک چیز ممکن ہی نہ رہی تو پھر واقعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری صورت انکار کی یہ ہے کہ امکان مانا جائے، اس کے ممکن ہونے کو تسلیم کیا جائے، لیکن واقعے کا انکار کیا جائے کہ ممکن تو ہے لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آئیے اب ان دونوں صورتوں کو ہم باری باری لیتے ہیں۔ اگر تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ کا دیدار ہو سکے تو اس پر علماء نے، جنہوں نے اس کے امکان کی نفی کی ہے، تین قسم کے دلائل دیے۔ بنیادی اور موٹے موٹے دلائل کی بات کر رہا ہوں، دو قرآن حکیم کی آیات کو کوٹ کیا ہے اور ایک حدیث کی روایت کو۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، لیکن میں چوٹی کے تین دلائل کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا دیدار یا اس کی رویت، اسے دیکھنا ممکن نہیں۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ خود قرآن حکیم میں ارشاد ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، بلکہ وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک دلیل۔ آئیے اسی دلیل کا کوئی تجزیہ کر لیں۔ اس دلیل سے یہ اخذ کرنا کہ اللہ کا دیکھنا ممکن نہیں، یہ آیہ کریمہ کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر غور کریں تو اس آیہ کریمہ میں رویت کا لفظ نہیں آیا۔ رویت کہتے ہیں دیکھنے کو، اس آیہ کریمہ میں رویت کا لفظ نہیں آیا، بلکہ کیا لفظ آیا ہے؟ ادراک کا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، معنی اس کا یہ ہے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ سب آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اول سے آخر تک کہیں بھی دیکھنے یا دیکھ سکنے کی بات نہیں کی جا رہی، ادراک کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ غلط فہمی ہے کہ ادراک کو دیکھنے کے مترادف قرار دے دیا جائے۔ عربی زبان میں ادراک دیکھنے کو نہیں بلکہ کسی کا احاطہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ادراک کسے کہتے ہیں؟ کسی کا احاطہ کرنا۔ مطلق دیکھنا اور بات ہے اور کسی کا احاطہ کرنا اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیکھے جانے کی نفی نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ساری کائنات کی آنکھیں بھی مل کر خدا کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہر ایک کا احاطہ کرنے والی وہ ذات ہے۔ اللہ نے یہاں رویت بالاحاطہ کی نفی کی کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہر طرف سے۔ مطلقاً دیکھنے کی نفی ہرگز بیان نہیں کی جا رہی۔ اب اس کی مثال یوں سامنے لیجئے کہ دیکھیے یہ ایک مجمع میرے سامنے ہے، کچھ لوگ پس دیوار بیٹھے، کچھ سامنے بیٹھے۔ اب میں مجمع کو دیکھ تو رہا ہوں لیکن سارے مجمع کا احاطہ نہیں کر رہا، کچھ لوگ میری نظر سے اوجھل بھی ہیں۔ تو دیکھنا ثابت ہو تو پھر بھی ممکن ہے کہ احاطہ نہ ہو سکے، اور احاطہ نہ ہو رہا ہو تو پھر بھی ممکن ہے کہ جلوہ کیا جا رہا ہو، مشاہدہ کیا جا رہا ہو۔ دیکھنا اور چیز ہے اور مکمل احاطہ کرنا اور چیز ہے۔ جب کوئی غیر محدود کو دیکھے گا تو وہ محدود کا احاطہ کر رہا ہوگا، جب محدود کسی غیر محدود کو دیکھے گا تو وہ اسے دیکھ تو رہا ہوگا لیکن احاطہ نہ کر سکے گا، کیونکہ غیر محدود کا احاطہ کر سکتا ہے، محدود کبھی بھی غیر محدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سمجھنے کے لیے اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں، کل اور جز کو لے لیں، کل اور جز کو لے لیں۔ کل جز کا احاطہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن جز اپنے کل کا احاطہ
نہیں کر سکتا. جز کل کو دیکھتا ضرور ہے لیکن اس کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ جہاں جہاں تک اس کی نظر جا سکتی ہے نظر محدود ہوگی اور کل کی ہستی جز کے مقابلے میں غیر محدود ہے. اس لیے دیکھنا ثابت ہوگا لیکن احاطہ ممکن نہ ہوگا. خدا کی ذات اسی تصور کو، اسی حقیقت کو آشکار کر رہی ہے کہ ساری کائنات کی آنکھیں بھی اگر مل جائیں تو وہ مل کر بھی محدود ہیں، اور میری ذات ساری کائنات کے مقابلے میں غیر محدود ہے، اور ساری آنکھیں مل جائیں تو مل کر بھی میرا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں غیر محدود ہوں اور آنکھیں محدود ہیں، اور میں جب چاہتا ہوں تو ساری کائنات کا احاطہ کرتا رہتا ہوں اور ہر وقت کیا ہوا بھی ہے. تو اس آیہ کریمہ میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کو اس طرح دیکھنا کہ اس کی ساری ہستی کا احاطہ ہو جائے. جب ساری ہستی کا احاطہ ہو جائے تو پھر تو محدود ہو گیا. جب پوری ہستی کا احاطہ ہو جائے تو پھر محدود ہو گیا. اصغر گونڈوی نے بڑی پتے کی بات کی ہے. وہ اللہ کا حسن مطلق بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جو کچھ کہا اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. اگر زبان سے تیرے حسن کی بات نکل گئی تو حسن محدود ہو گیا، اور تیری غیر محدودیت کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ کہوں. اللہ رب العزت کا مشاہدہ ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے، لیکن اگر اس کا ادراک ہو جائے تو پھر تو اس کا حسن محدود ہو جائے گا. خدا کی ذات اسی تصور کو واضح فرما رہی ہے کہ مجھے دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن میرا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. احاطہ کرنے کی بات ہو تو میں کرتا ہوں، میرا احاطہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ تو قرآن حکیم کی وہ پہلی آیت تھی جس کی بنیاد پر اللہ کو دیکھے جانے کے امکان کی نفی کی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی آیت کریمہ سے اسی استدلال کی بنا پر حضور کا اللہ رب العزت کے دیدار کرنے کو ثابت کیا تھا. وہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جبرائیل امین آ کے کہنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قائم حبر هذه الامہ، یا رسول اللہ آپ کی پوری امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن عباس ہے. یہ حضور کے وہ عبداللہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ ترجمان القرآن ہیں. وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس وقت بھی اس آیہ کریمہ سے نفی رویت کی دلیل اخذ کی جاتی تھی. کسی نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی کہ اللہ کو دیکھنا کیسے ممکن ہے جبکہ قرآن میں یہ آیت کریمہ آ گئی. عبداللہ ابن عباس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا نہیں. اس آیت میں تو اس کی ذات کے ادراک اور احاطہ کی نفی کی جا رہی ہے، دیکھنے کی نفی نہیں کی جا رہی. دوسری آیہ کریمہ جس سے دلیل اخذ کی جاتی وہ یہ ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بغیر پردے کے بات کر سکے. اللہ اس سے بذریعہ وہی بات کرتا ہے یا پردے کے پیچھے بات کرتا ہے. بے حجاب اس سے ہم کلام ہونا بشر کی مجال نہیں ہے. اس قرآن حکیم کی آیت سے دلیل طلب کی گئی، اخذ کی گئی کہ چونکہ بے حجاب کلام کوئی بشر اللہ سے نہیں کر سکتا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ شب معراج حضور نے اللہ کا بغیر حجاب کے دیدار کیا ہو. تو پھر اس آیہ کریمہ کے سمجھنے میں وہی مغالطہ لاحق ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں بے حجاب کلام کی نفی ہو رہی ہے، بے حجاب مشاہدے کی نفی نہیں کی جا رہی. کہ کسی بشر کی یہ قدرت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ بغیر حجاب کے اللہ سے ہم کلام ہو سکے. اس آیہ کریمہ میں مشاہدہ اور دیدار کا تذکرہ موجود نہیں ہے، صرف بے حجاب کلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن اگر برسبیل تذکرہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بغیر حجاب کے اگر کلام ممکن نہیں تو بغیر حجاب کے دیکھنا کس طرح ممکن ہوگا، اگر یہ دلیل اخذ کی جائے تو پھر غور طلب امر یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے ما کان لبشر
یہ کسی بشر کی طاقت نہیں کہ بے حجاب اس کو دیکھ سکے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ اللہ کی طاقت نہیں کہ بے حجاب خود کو کسی کو دکھا سکے. یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بشر چاہے تو اس کی طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ سکے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر میں چاہوں تو چاہنے کے باوجود بھی بے حجاب کسی کو اپنا جلوہ دکھا نہیں سکتا. بشر کے طاقت کی نفی ہو رہی ہے، خدا کی طاقت اور قدرت کی نفی نہیں ہو رہی. اس آیہ کریمہ کو شب معراج دیدار الہی کی نفی کی دلیل اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ قرآن نے تو معراج کا واقعہ بشر کی قدرت اور انسان کی مجال کے طور پر بیان ہی نہیں کیا. وہ تو ذکر ہی یہ کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک قدرت اور طاقت والی وہ ذات ہے جو بندے کو لے گئی. اگر یہ بشر نے کہا ہوتا، یہ کسی انسان نے کہا ہوتا کہ میں نے معراج کا سفر کیا ہے یا میں نے خدا کا دیدار کیا ہے، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی خاصیت، اپنی صلاحیت اور اپنی مجال کے بل بوتے پر، تو پھر یہ دلیل کام آ سکتی تھی. لیکن یہاں تو بات کا سلسلہ ہی جدا ہے. بات ہی یہ کی جا رہی ہے کہ میرے حبیب کے اس کمال کا انکار کرنے والوں، یہ میرا حبیب نہیں کہہ رہا کہ میں نے اپنی طاقت سے یہ سفر طے کیا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو اوپر لے گئے. تو جو کام بغیر حجاب کے اللہ کا دیدار کرنا اگر بشر کے لیے ناممکن ہے تو یہ بشر کی کمزوری ہے، یہ انسان کی عاجزی ہے، یہ انسان کی طاقت کی کمی ہے، یہ اس کی قوت مشاہدہ کا نقص ہے. تو بشر اور انسان کے لیے تو ممکن ہے کہ وہ اسے نہ دیکھ سکے، لیکن اگر اللہ کے لیے بھی ناممکن ہو جائے کہ وہ چاہے بھی تو اپنا جلوہ انسان کو نہ کرا سکے، تو پھر وہ بھی عاجز ٹھہرا، وہ بھی ناقص ٹھہرا، وہ بھی کمزور ٹھہرا. اس لیے معراج کا سارا سفر بشر کی مجال سے نہیں بلکہ بشر کے خالق کی مجال سے ہو رہا. اور اگر دیدار کے مسئلے پر مجال اور قوت کی بات ہے تو چلو چھوڑیے دیدار الہی کو. کیا بشر کی ما کان لبشر، یعنی کسی بشر کی یہ طاقت نہیں، تو کیا کسی بشر اور انسان کی یہ طاقت ہے کہ ایک لمحے میں مکہ سے بیت المقدس سے ہو کے آ جائے؟ بتائیے نا، کیا اس بشر کی یہ طاقت ہے؟ جو بشر دیدار نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی یہ طاقت نہیں، وہ انسان ایک لمحے میں مکہ سے بیت المقدس بھی نہیں جا سکتا اس لیے کہ انسان کی یہ طاقت نہیں. وہ ایک لمحے میں بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک بھی نہیں جا سکتا اس لیے کہ انسان کی یہ طاقت نہیں. وہ اسی لمحے سدرۃ المنتہا سے واپس مسجد حرام تک بھی نہیں آ سکتا اس لیے کہ یہ انسان کی طاقت نہیں. اگر طاقت نہ ہونے کی بنا پر دیدار الہی کا انکار ہو رہا ہے تو پھر سدرۃ المنتہا تک جانے کا بھی انکار ہونا چاہیے، پھر بیت المقدس کی سیر کا بھی انکار ہونا چاہیے، پھر پورے سفر معراج کا بھی انکار ہونا چاہیے، پھر چاند کے ٹکڑے ہونے کا بھی انکار ہونا چاہیے، پھر حضور کے سارے معجزات کا بھی انکار ہونا چاہیے، پھر جبرائیل کا حضور کی بارگاہ میں آنا اس کا بھی انکار ہونا چاہیے، پھر نبوت کا بھی انکار ہونا چاہیے، پھر رسالت کا بھی انکار ہونا چاہیے کہ ان میں سے کوئی کام بھی بشر کی طاقت میں نہیں ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. وہ ذات اپنے بندے کو طاقت دیتی ہے تو اس کی انگلی کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ ذات اپنے بندے کو طاقت دیتی ہے تو اس کے اشارے سے ابو جہل کی ہاتھ کی کنکریاں کلمہ پر اٹھتی ہیں. وہ ذات بندے کو طاقت دیتی ہے تو وہ اشارہ کر کے مرے ہوئے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. وہ ذات بندے کو طاقت دیتی ہے تو سوکھے ہوئے کھجور کے تنے میں زندگی پیدا کر دیتا ہے. وہ ذات بندے کو طاقت دیتی ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا جاتا ہے. جب یہ سب کچھ وہ ذات بندے کو طاقت دیتی ہے تو وہ سدرۃ المنتہا سے ہو کے واپس آتا ہے، اور وہی ذات بندے کو طاقت دیتی ہے تو وہ بے حجاب اس کا دیدار بھی کر دیتا ہے. جس طرح یہ سارے کام انسان کی مجال سے نہیں بلکہ اللہ کی مجال سے ہو رہے ہیں.
لہٰذا یہ دلیل بھی یہاں کام نہ دے سکے گی کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور حضور بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان اور بندے کے بس کی بات، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے کہ اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، نہ ہونے والے کام کو کر کے دکھا دیا. اسی لیے معراج کا سارا واقعہ معجزہ کہلاتا ہے، عادت نہیں کہلاتا. معجزہ کہتے بھی اس کام کو ہیں جو ویسے ممکن نہ ہو لیکن اللہ کی قدرت سے واقع ہو جائے، اور عقل جس کو سمجھنے سے عاجز آ جائے. تو اللہ کا شب معراج دیدار کرنا یہ عادت نہیں بلکہ معجزہ ہے، یہ کمال نبوی ہے، یہ قدرت الہیہ کا ظہور ہے. تیسری دلیل ایک حدیث پاک کے حوالے سے عام طور پر یہ دی جاتی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا. یہ پوچھا گیا کہ کیا شب معراج حضور نے اللہ کو دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا نور انا اراہ یا نور انا یرا. ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ حضور نے جواب دیا کہ وہ تو نور تھا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا. اس سے یہ دلیل اخذ کی جاتی ہے کہ حضور نے خود یہ کہہ کر کہ اللہ تو نور تھا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا، رؤیت باری تعالیٰ کی نفی کر دی. اب یہ سمجھنے کی بات ہے، اس حضور کے ارشاد کا معنی یہ نہیں جو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ نور تھا میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا. نہیں، صحیح مسلم میں اسی حدیث کی اگلی حدیث کو پڑھیے، اس میں پھر وضاحت آ رہی ہے کہ رأیت نورن، میں نے نور کو دیکھا. اس حدیث کا معنی یہ ہے نورن انا اراہ، میں نے جس طرف سے بھی اسے دیکھا وہ نور ہی نور تھا. یہ نہیں کہ وہ نور تھا میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا، بلکہ حضور صحابی کے سوال پر جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، کیسا پایا، یہ سوال تھا. میرے آقا جواب دے رہے ہیں نور انا اراہ، میں نے اسے دیکھا. کہ شب معراج میں نے اسے دیکھا، لیکن جس طرف سے بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا. یہ حضور دیکھنے کا اس بات بھی فرما رہے ہیں اور دیکھنے کی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں. اگلی حدیث کے لفظ ہیں رأیت نورا، میں نے اسے نور دیکھا. تو گویا دیکھنا ثابت ہو گیا حضور کے ارشاد سے. اور جو نور انا اراہ کے لفظ تھے اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اسے جس سمت سے بھی دیکھا نور ہی نور پایا. اور کیسے نور ہی نور پایا؟ اب یہاں ایک یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ نور یا روشنی وہ چیز ہے جو آنکھوں میں ہوتی ہے اور اس کی مدد سے کسی کو دیکھا جاتا ہے. دلیل یہ ذہنوں میں آتی ہے کہ نور یعنی روشنی کی مدد سے دوسروں کو دیکھا جاتا ہے، خود نور یا روشنی کو نہیں دیکھا جاتا. یہ کمال درجے کی غلط فہمی. بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ماہیت کے اعتبار سے نور یا روشنی سمجھنا، جیسا نور یا روشنی ہمیں میسر ہے اور ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے اسے دیکھتے، علماء نے اللہ کی ماہیت کو ایسا نور کہنا کفر قرار دیا. اس لیے کہ نور تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ خود نور نہیں، وہ نور کا خالق ہے. وہ خود نور نہیں، نور کا خالق ہے. جس طرح آپ اللہ کو اپنی ذات کے اعتبار سے بشر نہیں کہہ سکتے، اسی طرح اس کی ذات کے اعتبار سے اسے نور بھی نہیں کہہ سکتے. نور بھی اس کی خلقت ہے اور بشر بھی اس کی خلقت ہے. تو پھر جب نور ان کا لفظ آتا ہے یا اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، جب یہ ذکر آتا ہے تو معنی کیا ہوا؟ اٹھا کے دیکھیے تفاسیر، ائمہ کرام متفقہ طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات کا معنی یہ ہے اللہ منور السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کو نور دینے والا ہے. اور اللہ رب العزت نے مجازن تمہارے سمجھانے کے لیے کیفیت نور کی بیان کر دی ہے. اور یہاں نور سے مراد
اللہ کی ماہیت نہیں بلکہ اس کی تجلی ذات ہے، تجلی ذات ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں نور انا اراہ، میں نے جس سمت سے بھی اسے دیکھا اس کی تجلی ہی تجلی کو پایا، اس کی ذات کی تجلی نور کی مانند ہر سمت تک رہی تھی، میں نے دیکھا اس ذات کو لیکن تجلیوں انوار و تجلیات میں گرا ہوا دیکھا۔ اور یہی حضور کا دیدار تھا کہ اللہ رب العزت کی تجلی ذات حضور پر بے نقاب ہو گئی، حضور نے اسے ایک نور کی خاص ایسی کیفیت کی مانند پایا جو اس خاص مخلوق والے نور سے جدا بھی تھی اور اس کی شایان شان بھی تھی۔ اسی تجلی ذات کے مشاہدے کو شب معراج دیدار الہی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں قرآن حکیم کی 2 آیات عرض کرتا ہوں۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے، آخرت میں مومن اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ قرآن پاک کی 2 آیتیں اس ضمن میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ کے دیکھے جا سکنے پر دلیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے جلوے کی طرف نظر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ یہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں کون کر رہا ہے؟ اللہ کا برگزیدہ نبی اور رسول۔ اللہ کی ذات دیکھی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کا تعلق اس کی الوہیت اور اس کی توحید کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا موسیٰ علیہ السلام جیسا برگزیدہ نبی اور رسول، اس کا رسول ہو کر کیا اتنے بنیادی مسئلے کو بھی نہیں جانتا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں؟ وہ ایک ایسی بات کا مطالبہ کر رہا ہے جو ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اعتقاد موسیٰ علیہ السلام کا تھا یا نہ تھا؟ اگر تھا تو تبھی تو دیدار کی تمنا کر رہے ہیں، اگر نہ ہوتا، ناممکن سمجھتے تو رب ارنی کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں نہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ التجا کرنا رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تیری طرف نظر کرنا چاہتا ہوں، خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اللہ کے دیکھے جانے کے امکان کے قائل ہیں۔ ایک دلیل۔ اب اس آیہ کریمہ کا جواب دیا جا رہا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اللہ کی رؤیت، اس کا دیکھا جانا ناممکن ہوتا تو جواب یوں آتا کہ موسیٰ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ خدا کی ذات یہ نہیں فرما رہی کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، نہیں، مجھے دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن لن ترانی، موسیٰ تجھ میں وہ طاقت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ تو یہ آیہ کریمہ امکان رؤیت کی دلیل ہے، لیکن واضح کر رہی ہے کہ موسیٰ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں سکتا، اتنی بات ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب دیکھنے والی آنکھ کا وقت آئے گا تو میں شب معراج بلا کر سب پردے اٹھا کر اسے دکھا دوں گا، اس لیے کہ مجھے کوئی فرد بشر دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ کسی کو میں نے اپنا جلوہ کرنے والی آنکھ عطا ہی نہیں کی۔ آنکھ اپنے جلوے کے لیے ایک ہی پیدا کی ہے اور وہ آنکھ محمد مصطفیٰ کی آنکھ ہے۔ شب معراج وہ آنکھ آئے گی اور بلا حجاب مجھے دیکھے گی۔ دوسری آیہ کریمہ میں قیامت کے دن اور پھر بعد میں جنت میں مومنوں کا اللہ کا دیدار کرنا مذکور ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہم ناظرہ، قیامت کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے اہل ایمان کے، کیوں کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کا دیدار کر کے قیامت کے دن مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے کہ محبوب کے حسن حقیقی کا جلوہ دکھائی دے رہا ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ یہ نص صریح ہے، اس آیت کریمہ کے بعد اس امر میں کوئی شک نہ رہ گیا کہ قیامت کے دن تمام اہل ایمان اللہ کا بے حجاب دیدار کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جنت میں
اللہ کے بے حجاب دیدار سے بڑھ کر مومنوں کی اور کوئی نعمت نہ ہوگی۔ تو جنت میں بھی مومن اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، قیامت کے دن بھی مومن اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، تم ان قریب اپنے رب کو روشن دیکھ لو گے۔ وانکم سترون ربکم کما ترون قمرکم، تم قیامت کے دن اس طرح اپنے رب کو عیاں دیکھو گے جس طرح تم آج 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو قیامت میں اور آخرت میں مومنوں کا اللہ کا دیدار کرنا ثابت ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ بات طے پائی کہ امکان مطلقاً اس کی نفی نہ ہوئی، بلکہ مطلقاً کی بجائے مقید ہو گیا۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا دیدار کلیتاً ممکن ہی نہیں۔ اگر جو کام کلیتاً ممکن نہ ہو تو پھر وہ نہ دنیا میں ممکن ہوتا ہے نہ آخرت میں۔ مثلا کسی دوسرے اللہ کا ہونا یہ ناممکن ہے، یہ یہاں بھی ناممکن ہے اور آخرت میں بھی ناممکن ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا ہونا یہ ناممکن ہے، یہاں بھی اور قیامت کے دن اور آخرت میں بھی۔ تو جو چیز کلیتاً ناممکن ہوتی وہ دنیا میں بھی ناممکن ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ناممکن ہوتی ہے۔ اور آخرت کی نعمتوں میں سے اور آخرت کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ وہاں ہر کوئی اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا۔ ارے کتنی عجیب بات ہے، قیامت کے دن ہر کس و ناقص حضور کا ادنا سے ادنا امتی بھی اللہ کے دیدار سے سرفراز ہو رہا ہوگا۔ اور قیامت کے دن اور آخرت میں حضور نے بھی اللہ کا دیدار کر لیا تو حضور کی ذات میں اور آپ کے ادنا امتی میں فرق کیا باقی رہا؟ قیامت کا دیدار ازدی تو ہر ایک کو نصیب ہوگا۔ اور پھر بڑے عجیب نکتے کی بات ہے کہ شب معراج حضور پر وہ کیفیت طاری کی گئی جو کیفیت مرنے کے بعد لوگوں کو آخرت میں نصیب ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے آپ اس دنیا میں جنت کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ نہیں دیکھتے، لیکن شب معراج حضور نے جنت کو دیکھا ہے۔ اس دنیا میں دوزخ نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن شب معراج حضور نے دوزخ کو دیکھا ہے۔ اس دنیا میں جنت کی نہریں دکھائی نہیں دیتی، لیکن شب معراج حضور نے جنت کی نہروں کو دیکھا ہے۔ اس دنیا میں جنت اور آخرت کی نعمتیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن شب معراج حضور نے جنت اور آخرت کی ساری نعمتوں کو دیکھا۔ جو ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے تو فرق کیا ہوا؟ وہ آنکھ جو ہمیں مرنے کے بعد نصیب ہوگی اور ہم مخفی حقیقتوں کو دیکھنے کے قابل ہوں گے، اللہ نے اپنے حبیب کو وہی آنکھ شب معراج عطا کر دی۔ جو آنکھ ہماری جنت کو نہیں دیکھتی، حضور نے شب معراج اس جنت کو بھی دیکھا۔ جو آنکھ ہماری آخرت کی باقی نعمتوں کو نہیں دیکھتی، حضور کی آنکھ نے وہ ساری آخرت کی نعمتیں بھی شب معراج دیکھی۔ اور جو آنکھ آج ہماری خدا کا دیدار نہیں کرتی، آخرت میں کرے گی۔ شب معراج اللہ نے حضور کو وہ آنکھ بھی عطا کی کہ اس نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ تو گویا معراج کی شب حضور کے مشاہدے کی کیفیت وہ تھی جو مومنوں کو مرنے کے بعد قیامت اور آخرت کی حالت میں نصیب ہوگی۔ تو چونکہ وہ نعمتیں دکھائی جا رہی تھیں جو آخرت کی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ کا دیدار بھی آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آخرت کی چھوٹی چھوٹی ساری نعمتیں حضور کو دکھا دی جائیں اور وہ نعمت جسے دیکھ کر حضور کو سب سے بڑھ کر خوشی ہونی تھی وہ محروم کر دیا؟ یہ تو امکان کی بات تھی، ممکن ہونے کی بات تھی۔ اب آئیے اسی سورہ نجم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اس ہستی کو، اس کے حسن مطلق کو دیکھے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہی آیت جس کا ذکر میں نے آغاز میں کیا کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں قرب جب انتہا کو پہنچا تو انتہا درجے کا قرب سوائے دیدار کے اور کسی غرض کے لیے نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ آنکھ نے دیکھا
دل نے اسے نہیں جٹلایا۔ اب قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یعنی دل نے بھی دیکھا اس کی حسن مطلق کو، اور آنکھ نے بھی دیکھا۔ جو کچھ آنکھ نے دیکھا اس کی تصدیق دل نے کر دی، اور جو کچھ دل نے دیکھا اس کی تصدیق آنکھ نے کر دی۔ تو قرآن کی اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ حضور نے شب معراج جلوہ ایزدی کو اپنے دل کی آنکھ سے بھی دیکھا اور اپنے سر کی آنکھ سے بھی دیکھا۔ اسی تصور کی وضاحت حدیث طبرانی میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، ان محمدًا رعا ربہ مرتین مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ، کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی تائید حدیث سے آ گئی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو جلیل القدر تابعین میں سے تھے، جنہوں نے سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی شیر خدا کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا تھا، فرماتے تھے اللہ کی قسم معراج کی رات حضرت محمد نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ قسم کھا کر رؤیت باری تعالیٰ کا اس بات کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کیا شب معراج حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں؟ فرمایا قد رأى ربہ قد رأى ربہ قد رأى ربہ حتی انقطع نفسہ۔ وہ کہتے گئے کہ ہاں حضور نے اللہ کو دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا، حضور نے اللہ کا دیدار کیا، مسلسل کہتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کا سانس پھول گیا۔ یہ معتقدات ہیں صحابہ، صحابیات اور ائمہ کرام کے، اور اللہ رب العزت اس بات کی تائید ایک اور مقام پہ یوں کرتے، افاتمارونہ علی ما یرا، جو کچھ میرے پیارے نے معراج کی رات دیکھا ہے تم اس کے دیکھنے پر اعتراض کرتے ہو، اس کے دیکھنے کا انکار کرتے ہو۔ عقل سے تو کام لو، ہم نے تو اسے بلایا ہی اس لیے تھا کہ آج جلوہ کرا دے، اور تم اس کے جلوہ و دیدار سے جھگڑتے کیوں؟ یہ قرآن کا تیسرا استدلال ہے۔ چوتھے مقام پر پھر قرآن پاک کی اسی صورت میں ارشاد ہوا، لقد رآہ نزلۃ اخری، ہو واحد کی ضمیر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کعبہ قوسین کے مقام پر ہی نہ دیکھا، بلکہ واپس آتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو لوٹ کر پھر حضور نے دوسری مرتبہ اپنے اللہ کو دیکھا۔ قرآن کے لفظ ہیں، بے شک حضور نے اسے دوسری مرتبہ دیکھا واپس آتے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کو ایک جلوہ دل کی آنکھ سے عطا کیا، ایک جلوہ اپنے سر کی آنکھ سے عطا کیا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کو سر کی آنکھ سے بھی دیکھا، میں نے اللہ کو دل کی آنکھ سے بھی دیکھا، اور پھر ایک مرتبہ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف شب معراج میں میرے آقا نے 9 مرتبہ اپنے اللہ کو دیکھا، 9 مرتبہ اللہ کو دیکھا۔ تم تو ایک مرتبہ دیکھنے یا نہ دیکھنے کی بات کرتے ہو۔ بخاری اٹھائیے اور بصیرت کی نظر سے دیکھیے تو شب معراج میں 9 دیدار ہوئے۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے پاس سے واپس لوٹا تو اللہ نے مجھے کچھ گفتگو کی، کئی راز اور نیاز کی باتیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے عطا کر دیے کہ حبیب اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر جا۔ میں اللہ کی بارگاہ سے لوٹا، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ لے کے آ رہے ہیں؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، آقا آپ کی امت دن میں 50 نمازیں ادا نہ کر سکے گی، مجھے اپنی امت کے تساہل کا تجربہ ہے، آپ واپس جائیے اپنے اللہ کی بارگاہ سے کچھ بخشوا کے آئیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، حضور پھر لوٹ گئے اپنے اللہ کے پاس، عرض کیا باری تعالیٰ میری امت تیرے حکم کی تعمیر نہ کر سکے گی۔ اللہ نے 5 نمازوں کو معاف کر دیا، 45 لے کے آ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا،
یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے۔ حضور واپس گئے اپنے اللہ کے پاس اور 5 اور بخشی گئی۔ اس طرح حضرت موسیٰ بار بار درخواست کرتے رہے، حضور لوٹ لوٹ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، ہم کلام ہوتے رہے، دیدار کا شرف نصیب ہوتا رہا۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلی بار ہی 5 نمازیں دے سکتا تھا، 50 دے کر موسیٰ کے ذریعے حضور کو بار بار اپنی بارگاہ میں بلانے کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ معراج کے ایسے سفر بار بار نہیں ہوں گے۔ پیارے، آج اگر تو ہمارے ہاں آیا بھی ہے تو نمازیں بخشوانے کی خاطر ہی صحیح، اپنی امت کی بہتری کی خاطر ہی صحیح، لوٹ لوٹ کے ہمارے پاس آ، 9 مرتبہ آ، تو ہمیں دیکھتا رہے، ہم تمہیں دیکھتا رہے۔ اس طرح قرب اور وصال کی لذتیں اپنی انتہا کو پہنچتی رہیں۔ جب 9 مرتبہ حضور ہو کے واپس لوٹے، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، اور کم کرائیے۔ قربان جائیں، میرے آقا نے جواب دیا کہ موسیٰ اگر لوٹ گیا تو اللہ یہ بھی معاف کر دے گا، اس کے ہاں تو کمی نہیں کہ میری بات کو واپس لوٹا دے، لیکن میں 9 مرتبہ چھوٹ کے لیے گیا ہوں، اب 10ویں مرتبہ پھر اس کام کے لیے جانے میں مجھے حیا تھی۔ جب حضور لوٹے تو اوپر سے ندا آئی، اے پیارے حبیب، تو اپنی امت کو 5 نمازیں پڑھنے کا فرض دے دے، اور ساتھ ہماری طرف سے یہ خوشخبری سنا دے کہ پڑھنا 5 لیکن ثواب ہمارے وعدے کے مطابق 50 نمازوں کا ہوگا۔ پھر براق حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، حضور براق پر بیٹھے، پھر بیت المقدس، اور بیت المقدس سے واپس مسجد حرام خانہ کعبہ میں آئے۔ ابھی رات کا وہی اندھیرا تھا جس اندھیرے میں آقا گئے تھے، اسی اندھیرے اسی گھڑی میں واپس لوٹ بھی آئے، اور آ کر مسجد حرام میں حضور پھر محو استراحت ہو گئے، پھر سو گئے، اور صبح معمول کے مطابق پھر سو کر اٹھے۔ حدیث میں آتا ہے فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، حضور کی آنکھ کھلی تو آپ مسجد حرام میں تھے۔ بعض لوگوں کو یہاں سے مغالطہ لگا کہ یہ سو کر اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، شاید معراج سارا کا سارا خواب کی حالت میں ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس لفظ کا کوئی حل حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا، یہ تضاد ہے حدیث کے اندر۔ ارے یہ تضاد نہیں، امام قرطبی نے اس کا جواب دے دیا، امام اسقلانی نے اس کا جواب دے دیا، امام عینی نے اس کا جواب دے دیا، امام قسطلانی نے جواب دے دیا۔ لیکن حل تب ملے اگر ہم کتابوں کے مطالعے کی عادت رکھیں، اگر پڑھے بغیر اپنی رائے سے فیصلے کرنے شروع کر دیں تو پھر تضاد ہی تضاد نظر آئیں گے دین کے اندر۔ ائمہ کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب کا نہ تھا بلکہ کس نیند سے بیداری کی بات ہو رہی ہے۔ حضور معراج سے واپس آ کر پھر سو گئے، اور دوبارہ سونے پر جب صبح کے وقت سو کر اٹھے تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ صبح کو جب میں پھر سو کر اٹھا تو مسجد حرام میں تھا، یہیں سے گیا تھا اور واپس یہیں آ کر لیٹ گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔